بجٹ پیش ہوا اور مختلف حضرات نے اس پہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. پاکستان کی اکانومی کبھی بھی اتنی سٹیبل نہیں رہی کہ وہ بجٹ پاکستان کے عوام کے لیے آئیڈیل ہو. اور یہ کیونکہ کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں، اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہا تھا تو اس حالات میں جو بجٹ پیش کیا، میں پھر بھی اسحاق ڈار صاحب کی اس کاوش کو سراہوں گا کہ انہوں نے بڑا درمیانہ سا بجٹ دیا جس سے عوام پہ کوئی ٹیکسوں کا ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالا گیا. اور جس طرح مزدور کی تنخواہ 22,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کی گئی، تو جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے مزدور کی تنخواہ تو بڑھا دی لیکن آپ نے انڈسٹری کے لیے تو کوئی پالیسی نہیں بنائی. آپ کی انڈسٹری تو تباہ و برباد ہو رہی ہے. آپ کی انرجی کرائسس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ انرجی کرائسس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ انڈسٹری کو کیسے چلائیں گے اور نئی انڈسٹری کو کیسے ترغیب دیں گے لگانے کے لیے؟ یہ بھی حقیقت ہے جناب اسپیکر کہ آج پاکستان جس معاشی بدحالی کا شکار ہے، نہ صرف معاشی بدحالی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیڈ گورننس بھی. آج پاکستان کئی حوالوں سے بڑے برے حالات سے گزر رہا ہے، اور جب میں اس کے خند و حال پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس کا ایک ہی شخص ذمہ دار نظر آتا ہے. میری عموماً عادت نہیں کہ میں کسی مخالف پہ بھی تنقید نہیں کرتا، لیکن حقیقت ہے کہ سابقہ حکومت نے اپنے پونے 4 سالہ دور میں جس طرح وہ نہ صرف امینڈڈ 18 میں چرا کے ڈاکہ ڈال کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے جو قاضی تھے ان سے مل کے جس طرح انہوں نے ایک چلتی پھرتی عوامی حکومت کو گرا کے ایک نالائق اور نشئی شخص کو مسلط کیا، اس نے پاکستان کی نہ صرف اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ پاکستان کی سیاست میں سے اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیا. پاکستان کی سیاست میں بدتمیزی کا کلچر کو فروغ دے دیا. آج 9 مئی کے خصوصاً واقعات کے بعد دیکھتا ہوں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 71 کے بعد 71 میں ایک نیازی نے ہتھیار ڈالے اور آج دوسرے نیازی نے 9 مئی کے اندر وہ واقعات کر دیے جس کا کوئی محب وطن پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتا. بینگ ایک سیاسی کارکن میری ہمیشہ یہ جدوجہد رہی ہے. میں نے ہمیشہ نظریاتی طور پہ اپنی پارٹی کا ہمیشہ اس لیے ساتھ دیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنی لمٹ اور حدود میں کام کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہونا چاہیے، سول سپرمیسی ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر وہی منتخب حکومت ہونی چاہیے جسے عوام منتخب کرے، چاہے وہ آپ کی ہو یا آپ کے مخالفین کی ہو. ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے اور حکومت گھر جانی چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ 17 میں ایک چلتی پھرتی جمہوری حکومت کو جب گرایا گیا تو اس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہو رہے. اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بجائے کہ ہم اداروں کا کردار کم کرنے کی طرف جا رہے تھے، آج وہ میں کردار تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو میں پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے مستقبل کے لیے خطرہ دیکھ رہا ہوں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے کولیگز نے کہا میثاق جمہوریت، میثاق معیشت، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں آج بھی مل کے دوبارہ میثاق جمہوریت پہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی دوبارہ سائن کریں. نعرہ کہ ہم اداروں کے لیے اتنا رستہ کھول دیں کہ یہ پارلیمنٹ کی پہلے ہی بے تقیری ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ پارلیمنٹ اپنے وجود سے اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو، چاہے وہ ہمارے دفاعی ادارے ہیں
9 مئی کے واقعات انتہائی بدترین تھے. یہ حربے تب ہوتے ہیں جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اپنے لوگ اٹھ کے آپ کی اپنی سرکاری اور آپ کی دفاعی تنصیبات کو جلا دیں. لیکن اس پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے. ایسے حالات کے لیے زمین کب ہموار ہوئی؟ کیوں نفرت جب بڑھ رہی تھی تو اس کا سدے باب کیوں نہ ہوا؟ اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب بھی ہم کس انتظار میں ہیں کہ ہمیں اس پر ایک فیصلہ کن یہ طے کرنا ہوگا کہ سیاستدان اور جمہوریت کی لمٹ کتنی ہے، سیاسی جماعتوں کی اور جمہوریت کی کس حد تک گنجائش ہے. جس طرح ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی، جمہوری جماعتوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا جمہوری اختیار کتنا ہے. وہ سٹریٹ پر مجمع تو اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ اپنا مطالبہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس سے حد کراس کر جائے، ریڈ لائن کراس کرے، تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے. دوسرا جناب اسپیکر، میں نے یہ کہا کہ میں تیزی سے پاکستان کے اندر ایک نیازی نے تو غلطی کی، اس کے لوگوں نے اس نے کا جب بنایا ہوا ذہن تھا، جو 4 سال وہ لوگوں کے بچوں کے وہ زہر آپ کو 9 مئی کو نظر آ گیا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ اس کی آڑ میں خدا را جمہوریت اور پارلیمنٹ کو ڈیمالش نہ ہونے دیں، آئندہ بھی اسے بچا لیں. اب بھی فیصلے کر لیں کہ ہر ادارے نے ایک لمٹ میں رہنا ہے. میں لمٹ کراس ہوتی دیکھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اب بھی خدا را 70 سالوں میں کبھی ہم نے معاشرہ دیکھے، کبھی سیاسی جمہوری جماعتیں گرتی دیکھی، کبھی سپریم کورٹ سے فیصلے آتے رہے، کبھی اسمبلیوں کے اندر سے ہوتے رہے، لیکن ہم نے اس کی سزا جو ہے وہ صرف یا سیاست دانوں نے بھگتی یا پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے. نہ معاشرہ لگانے والوں کا آج تک احتساب ہوا، نہ جمہوری جماعتوں کو گرانے والوں کا احتساب ہوا، نہ آج تک پاکستان کے کسی قاضی کے فیصلے کا احاطہ کیا گیا کہ اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. آج تک یہ پارلیمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا فیصلہ نہیں کر پائی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جائز تھی یا ناجائز تھی. آج تک پاناما کی آڑ میں ایک چلتی پھرتی جمہوریت جماعت کو گرایا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا میاں نواز شریف کو، لیکن آج تک اس پہ بھی کوئی پارلیمنٹ اپنا فیصلہ نہیں کر پائی. آج تک ہم کسی کردار کو بے نقاب نہیں کر پائے، ہم اسے کٹہرے میں نہیں لا کے کھڑا کر پائے. میں کہتا ہوں کشمیر بیچ دیا آپ نے، کسی بیگانوں کی جنگ کو اپنے ملک میں لا کر $150 بلین کا نقصان کیا. آپ نے 80,000 سے زیادہ پاکستانی کی جانوں کو ضائع کیا. کبھی آپ نے جہاد کا نعرہ لگا کے پاکستان کے بچوں کو بندوق تھمائی، اور کبھی دہشت گردی کا لبادہ اوڑھ کے انہی بچوں کو دہشت گرد بنا کے نامعلوم قبروں میں دفن کر دیا. یہ کردار کب ختم ہوں گے؟ یہ پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا قتل عام کب بند ہوگا؟ جناب والا سپیکر صاحب، میں اب بھی یہ درخواست کرتا ہوں، پارلیمنٹ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. میں 10 سال سے اس پارلیمنٹ کا ادنا سا طالب علم ہوں، ہمیشہ خاموشی سے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہاں 22 کروڑ لوگوں کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں کس طرح کی کس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ ہمیشہ تقریروں کی حد تک باتیں ہوتی دیکھی ہیں میں نے، آج تک کسی چیز پہ عمل ہوتا میں نے نہیں دیکھا. خدا را
آج بھی آپ غور کریں، یہ آپ کی 22 کروڑ عوام کے بجٹ کا اجلاس ہے. آپ غیر سنجیدگی کا عالم دیکھ لیں. جب سے بجٹ سیشن شروع ہے، کبھی مجھے بتا دیں جناب اسپیکر صاحب کہ بجٹ سیشن اپنے ٹائم پہ شروع ہوا ہو، ٹائم پہ حاضری ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی عدم دلچسپی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے اندر خود ہی بے یقینی پیدا ہو چکی ہے کہ شاید یہ کرائسس ہم سے زیادہ طاقتور ہو گئے. حالانکہ یہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، لیکن سپریم ہونے کے باوجود اس وقت محکومیت کی زندگی گزار رہا ہے. میری گزارش ہے جناب اسپیکر کہ خدا را اس پارلیمنٹ کو، اس کی تمام سیاسی جمہوری جماعتوں کو، کیونکہ یہ کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں، تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے، تو اس پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اپنی غلطیوں کا بھی احاطہ کرنا ہوگا اور اس ملک کے مقدر اور مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا. اگر ہم واقعی اپنے لوگوں کو، اس ملک کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو سپریم ادارہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اچھی ہوگی، ہمیں یہاں فیصلے کرنے ہوں گے. آج ہم بجٹ میں چیزوں کے ریٹ کم کرتے ہیں، لیکن بازار میں بیچنے والا دکاندار اس لیے نہیں کرتا کہ اسے پکڑنے والا، اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں، کیونکہ قانون کتابوں کی حد تک تو موجود ہے، لیکن حقیقت ہے اس قانون پہ عمل درآمد کا کوئی نظام واضح نہیں. صوبوں کے اندر گورننس بگڑتی جا رہی ہے. جیسے جیسے آپ کے اکانومی کرائسس بڑھ رہے ہیں، اسی طرح کرائم کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کا ہر وہ شہری جس کے پاس اپرچونٹی ہے باہر جانے کی، وہ اپنے پیسے سے باہر جا رہا ہے. جو غریب آدمی ہے وہ اپنی جائیدادیں، اپنی چیزیں بیچ کے جا رہا ہے. حالیہ ایک افسوسناک واقعہ آپ کو ہوا، آپ کے سامنے ایک کشتی ڈوبی. 1 مہینہ پہلے ایک کشتی ڈوبی. پاکستان کے 300 کے قریب نوجوان ڈوب گئے. میرے ضلع کے جناب اسپیکر بدقسمتی سے 47 کے قریب وہ جوان بچے جو 15 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تک ڈوبے. میں کہتا ہوں کہ کب تک ہم ان حادثوں پہ خاموشی اختیار کریں گے؟ آج یہاں رولنگ ہو گئی، جنٹو کو پکڑ لیں، میں کہتا ہوں میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے والدین کو بھی پکڑے جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے بیٹوں کو خودکشی پر مجبور کیا، جنہوں نے اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کے جنٹو کو 25-30 لاکھ روپیہ دے کر اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیلا. جناب اس ہاؤس کو اس پہ سنجیدہ ایک قانون سازی کرنی پڑے گی. آج کے حالات کو دیکھ کر اس بحران کو روکنا ہوگا یا پھر بے روزگار بچے کے لیے روزگار مہیا کرنا ہوگا. جناب والا جتنی بھی سپیچ کروں وہ کم ہے، درد اتنا زیادہ ہے کہ اسے جتنا بھی بیان کروں وہ کم نہیں ہو سکتا. گزارش اتنی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو پہلے اپنے اندر سنجیدگی لانی ہوگی. اگر ہم 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں تو ہمیں یہاں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ صبح کا ایوان چل رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں 25 سے زیادہ لوگ آئے ہوں. تو خدا را ہم عوام کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور پھر یہاں ہمارے اندر سنجیدگی نہیں تو ہم نے اپنے لوگوں کو، اب اس پاکستان کو کیا ڈیلیور کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.